بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مفہوم مخالف کیا ہے، صرف اقوال یا روایات یا معقولات وغیرہ میں معتبر ہے، رہا کلام شارع میں تو وہاں کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی کے تعلق سے مزید گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ظاہر الروایہ میں جو عبارت ہے یا جو مفہوم ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفہوم مخالف خواہ کلام شارع میں ہو یا لوگوں کے کلام میں ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ و رضوان نے آگے چل کے دیا کہ متاخرین علماء کا جو عمل ہے وہ اسی پر ہے کہ صرف کلام شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، البتہ اقوال اور معقولات میں مفہوم مخالف کیا ہے، معتبر ہے۔ تو اگرچہ ظاہر مذہب یہی ہے کہ مفہوم مخالف کہیں بھی عموماً معتبر نہیں ہے، لیکن چونکہ متاخرین علماء کا عمل اس کے خلاف ہے تو اسی کے اعتبار سے آج کل کیا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کے بتایا کہ ظاہر مذہب تو یہی ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، لیکن امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ رحمۃ الرضوان نے السیر الکبیر میں استدلال کیا ہے مفہوم مخالف سے، اور وہ مفہوم مخالف جو کلام شارع میں ہے، جس کی مثال ابھی آگے آئے گی، ٹھیک ہے، جس میں وہ قید لگائی ہے کہ مجوس کے تعلق سے، تو مجوس کے تعلق سے وہاں پر حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس میں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام نہیں قبول کر لیتے ہیں تو ان پر جزیہ لازم آئے گا۔ تو اس کے مفہوم سے استدلال کیا ہے کہ اور ان سے شادی وغیرہ کی ممانعت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا مفہوم مخالف کہ اگر مجوس کے علاوہ یہود و نصارہ ہوں تو ان سے شادی کی جا سکتی ہے، ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن دیگر علماء کرام نے اسی سے استدلال کیا مگر اس کو مقید رکھا ہے، کیا ہے، مطلق نہیں رکھا ہے، یعنی کلام شارع غیر کلام شارع میں ہر جگہ آپ مفہوم مخالف معتبر معنی اس کے ذریعے وہ نہیں لیا، بلکہ صرف اتنا لیا ہے کہ مفہوم مخالف کیا ہے، معتبر ہے، مگر اقوال میں اور روایات میں یا اس طرح لوگوں کے افہام میں، رہی بات کلام شارع میں تو وہ مفہوم مخالف کیا ہے، معتبر نہیں ہے۔ آگے چل کے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ نے حاصل گفتگو یہ فرمایا کہ مفہوم مخالف یہ اقوال، روایات اور لوگوں کے افہام میں معتبر ہے، کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ کلام شارع میں بہت ساری خصوصیات ہیں اور وہ بلاغت کا معدن ہے، تو کلام قرآن سے کیا مراد ہے، بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہم نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دقت ہو جائے، اور برخلاف لوگوں کے اقوال یا لوگوں کے افہام یا لوگوں کی روایات میں کہ وہاں پر مفہوم مخالف کے طور پر استعمال کرنا معروف و مشہور ہے، کیا ہے، معروف و مشہور ہے، ان کی عادت ہے، لہذا لوگوں کی روایات میں یا اقوال میں یا ان کی تحقیقات میں اگر اس طرح کی بات پائی جائے گی تو وہاں پہ کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر ہوگا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں المعروف کالمشروط، یعنی جب ان کے درمیان بالکل معروف اور مشہور ہے کہ مفہوم مخالف روایت اور اقوال میں کیا ہے، معتبر ہوتا ہے، تو گویا کی شرط ہے اور گویا کی نص شارع ہے، یا ٹھیک ہے، یا جس نے کلام کیا ہے گویا کہ اس نے عرف کے اعتبار سے صراحت کر دی ہے کہ ہمارے قول میں مفہوم مخالف کیا ہے، معتبر ہوگا۔ تو جب اس طرح سے بالکل صراحت اور وضاحت ہو گئی تو روایات، اقوال اور متفاہم ناس میں کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر ہوگا، لیکن کلام شارع میں کیا ہے، مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا۔ اور مفہوم مخالف جو معتبر ہونا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر فرد میں ایسا ہوگا، یہ کیا ہے، اغلبی ہے، یعنی عام طور سے اکثر ایسا ہوگا۔ تو جب آپ اگر مفہوم مخالف سے کبھی استدلال کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اب اغلبی حکم میں سے ہی ہے یا اس سے خارج ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ غلط استدلال کر دیں، ٹھیک ہے، یہ محاصل ہے، دیکھ لیں ترجمہ۔ فَإِنْ قُلْتَ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ لَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ بِالْمَفْهُومِ فِي كَلَامِ النَّاسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَالْأَدِلَّةِ۔ تو اگر تم بطور اعتراض کہو کہ الاشباہ میں کتاب القضاء کے بیان میں ہے کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم سے احتجاج جائز نہیں، ظاہر مذہب یہی ہے ادلہ کی طرح، یعنی جیسے دلائل میں مفہوم مخالف سے احتجاج درست نہیں، اس طرح کلام ناس میں بھی نہیں۔ وَأَمَّا مفہوم روایہ فحجۃ، اور رہی بات روایت کا مفہوم تو یہ حجت ہے، جیسا کہ غایۃ البیان کے الحج کے بیان میں ہے۔
فہذا مخالف لما مر من انہ غیر معتبر فی کلام الشارع فقط، تو یہ مخالف ہے اس کے جو اس سے پہلے گزرا کہ کلام شارع میں صرف کیا ہے مفہوم معتبر نہیں، اس سے پتہ چلا کیا ہے کلام ناس میں بھی مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ قلت الذی علیہ المتاخرون ما قدمناہ، میں کہتا ہوں جو متاخرین کا مذہب ہے وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی کیا کلام شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے اور ان کے علاوہ میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ وقال العلامہ البیری فی شرحہ، اور علامہ بیری نے اپنی شرح میں فرمایا والذی فی الظاہریہ، اور جو بات الظاہریہ میں وہ یہ ہے الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، مفہوم سے احتجاج جائز نہیں، اور یہی ظاہر مذہب ہے ہمارے علماء رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وما ذکرہ، اور امام محمد رحمہ اللہ نے جو السیر الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ مفہوم سے احتجاج جائز ہے تو وہ ظاہر روایہ کے خلاف ہے۔ قال فی حواشی الکشف، اور حواشی الکشف میں فرمایا میں نے الفوائد الظاہریہ کے باب و ما یکرہ فی الصلاۃ میں دیکھا کہ مفہوم سے احتجاج جائز ہے، اس کو شمس الائمہ سرخسی نے السیر الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ وقال بنا محمد، اور فرمایا کہ امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان نے سیر کے مسائل کی بنیاد الاحتجاج بالمفہوم پر ہی رکھی ہے، یعنی السیر الکبیر میں جو امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان نے مسائل ذکر کیے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے مفہوم مخالف پر ہی ہے۔ وَإِلَى هَذَا مَالَ الْخَصَّافُ وَبَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلَ الْحِيَلِ، اور اسی طرف امام خصاف علیہ رحمہ کا میلان ہوا اور اسی پر آپ نے حیل کے مسائل کی بنیاد رکھی یا اسی بنیاد پر مسائل ذکر کیا۔ وفی المصفہ التخصیص بالذکر، اور المصفہ میں ہے کہ کسی چیز کو ذکر سے خاص کر دینا ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ قلنا التخصیص فی الروایات، ہم کہتے ہیں کہ روایات میں اور متفاہم ناس میں اور معقولات میں تخصیص ما عدا کی نفی پر کیا ہے دلالت کرتا ہے۔ وفی خزانۃ الروایات القید فی الروایہ ینفی ما عداہ، اور خزانۃ الروایات میں ہے کہ روایت میں قید ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو مصفہ میں کیا تھا کہ اگر ذکر کر دیں یا تخصیص کر دیں کسی چیز کے ذریعے تو ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، لیکن پھر فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ روایات ہو متفاہم ناس ہو معقولات ہو تو وہاں پر کیا ہے قید ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح خزانۃ الروایت کی بھی عبارت ہے یا اس کا مفہوم ہے۔ اور فی السراجیہ اما فی متفاہم الناس من الاخبارات فإن تخصیص الشیء بالذکر يدل علی ما نفی ما عداہ، اور السراجیہ میں ہے کہ جو بات متفاہم ناس میں ہو اخبارات میں سے فإن تخصیص الشیء، شے کا مخصوص کر دینا کسی چیز کے ذکر کے ذریعے ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ قضا ذکرہ السرخسی، ایسے ہی امام سرخسی علیہ رحمۃ الرضوان نے ذکر کیا۔ اقول، میں کہتا ہوں الظاہر ان العمل علی ما فی السیر، ظاہر یہی کہ عمل اس پر ہے جو السیر میں ہے، جیسا کہ امام خصاف نے الحیل میں اختیار کیا ہے۔ ولم نرى من خالفہ، اور ہم نے کسی ایسے عالم یا فقیہ کو نہیں پایا جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہو۔ اللہ تعالی عالم۔ انتہا کلام البیری، یہاں پر امام بیری کی کلام یا ان کی گفتگو ختم ہوئی۔ اے ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم، یعنی عمل کیا ہے احتجاج بالمفہوم کے جواز پر ہے، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بل فی غیر کلام شارع، بلکہ شارع کے کلام کے علاوہ میں، کما علمت مما قررناہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا۔ وَإِلَّا فَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ جواز العمل بِهِ، ورنہ جو بات میں نے السیر کبیر میں دیکھی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے، یعنی کلام شارع میں بھی مفہوم مخالف کے اعتبار سے استدلال کرنا کیا ہے جائز ہے السیر الکبیر کے اعتبار سے، لیکن علماء کرام نے اسی سے استدلال کیا مفہوم مخالف کے دلیل ہونے پر، لیکن مطلقاً نہیں لیا۔ کس میں لیا؟ صرف روایات اور معقولات وغیرہ میں۔ رہی بات کلام شارع کی تو اس کو کیا ہے ترک کر دیا۔ حتیٰ فی کلام شارع، یہاں تک کہ کلام شارع میں بھی فإنہ ذکر فی باب آنیت المشرکین و ذبائحہم، کیونکہ آپ نے باب آنیت المشرکین و ذبائحہم میں ذکر کیا ہے کہ ان تزوج نساء نصارى من اہل الحرب لا یحرم، کہ نصارہ کی عورتیں جو اہل حرب سے ہیں ان سے شادی کرنا حرام نہیں۔ واستدل علیہ بحدیث علی،
اور اس پر استدلال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس حجر کی طرف لکھا یدعوہم الی الاسلام، انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، فمن اسلم قبل منہ، تو جو اسلام لائے ان سے قبول کیا جائے گا، ومن لم یسلم ضربت علیہ الجزیہ، اور جو اسلام نہ لائے اس پر جزیہ لاگو کر دیا جائے گا، لازم کر دیا جائے گا۔ فی ان لا یوکل لہ ذبیحۃ ولا ینکح منہم امرأۃ، اس بات کے ساتھ کہ ان کے ذبیحہ کو نہ کھایا جائے اور ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے۔ یعنی مجوس حجر کی جانب جب لکھا تو اگر اسلام لائے، یعنی اس خط کے ذریعے پیغام دیا کہ اسلام لے آئیں، اگر اسلام لے آئے تو کیا ہے، اسلام قبول کر لیا جائے گا، اور اگر اسلام نہیں لائے تو ان پر جزیہ متعین کر دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ ان کی عورتوں سے کیا ہے، نکاح جائز نہیں اور ان کا کھانا درست نہیں۔ تو یہاں پر مجوس حجر کی تخصیص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح جائز ہے اور ان کا کھانا کیا ہے، درست ہے۔ تو یہاں پر امام محمد علیہ رحمۃ و رضوان نے السیر الکبیر میں کلام شارع میں مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام محمد علیہ رحمۃ و رضوان کا مذہب کیا ہے، کلام شارع میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے وہی بتایا کہ متاخرین علماء کرام نے کیا ہے، خصوصیت کلام قرآن کی وجہ سے اور خصوصیت کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو صرف اقوال اور روایات اور متفاہم ناس کے ساتھ ہی خاص کیا، وہیں پر مفہوم مخالف معتبر ہوگا، باقی میں کیا ہے، نہیں ہوگا۔ قال شمس الائمہ سرخسی فی شرح، امام شمس الائمہ سرخسی السیر الکبیر کے شرح میں فرماتے ہیں فکأنہ اے محمد، تو گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخصیص سے، مجوس کی تخصیص سے استدلال کیا اس بات پر کہ اہل کتاب کی عورتوں کے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فإنه بنا هذا الكتاب على ان المفہوم حجۃ، کیونکہ انہوں نے اس کتاب کی بنیاد ہی سی بات پر رکھی ہے کہ مفہوم کیا ہے، حجت ہے۔ ویأتی بیان ذلک فی موضعہ، اور اس کا مزید بیان اس کی جگہ میں آئے گا۔ ثم قال بعد اربعۃ ابواب فی باب ما یجب من طاعۃ الوالی فی قول محمد، پھر آپ نے 4 ابواب کے بعد باب ما یجب من طاعۃ الوالی فی قول محمد میں فرمایا لو قال منادی الامیر من اراد العلف فلیخرج تحت لواء فلان، اگر امیر کا ندا کرنے والا کہے کہ جس کو علف چاہیے، چارہ چاہیے، وہ فلاں کے جھنڈے کے نیچے نکلے، فہذا بمنزلۃ النہی، تو یہ نہی کے منزل میں ہے۔ اے نہاہم عن ان یفارقوا صاحب اللواء بعد خروجہم معہ، یعنی انہیں منع کیا کہ وہ اس کے ساتھ نکلنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس سے جدا ہوں۔ وقد بینا انہ بنا ھذا الکتاب، اور ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد کیا ہے، اس بات پر ہے کہ مفہوم حجت ہے۔ وظاہر المذہب عندنا ان المفہوم لیس بحجت، اور ظاہر مذہب ہمارے نزدیک کیا ہے کہ مفہوم حجت نہیں ہے۔ ومفہوم الصفہ ومفہوم الشرط فی ذلک سوا، اور مفہوم صفت اور مفہوم شرط فی ذلک سوا کیا ہے، اس میں برابر ہے، یعنی مفہوم کسی طرح کا ہو وہ ظاہر مذہب میں کیا ہے، حجت نہیں ہے۔ ولکنہ اعتبر المقصود الذی یفہمہ اکثر الناس فی ھذا الموضع، لیکن یہاں پر جو قول ذکر کیا ہے امیر کے منادی کا، کہ یہاں پر مقصود کا اعتبار کیا ہے کہ اکثر لوگ اس جگہ پہ اسے سمجھ جاتے ہیں۔ لأن الغزاة فی الغالب لا یقفون علی حقائق العلوم، کیونکہ جو غازی ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوتے ہیں، عام طور سے وہ علوم کے حقائق سے واقف نہیں ہوتے۔ وأن امیرہم بہذا اللفظ، اور ان کے امیر نے اس لفظ کے ذریعے انہیں لوگوں کو نکلنے سے منع کیا مگر فلاں کے جھنڈے کے تحت ہی۔ فجعل النہی المعلوم بدلالت کلامہ کالمنصوص علیہ، تو نہیں معلوم جو ان کے کلام کے دلالت کے ذریعے تھا اس کو منصوص کی طرح قرار دے دیا۔ یعنی جب یہ کہا کہ جس کو علف چاہیے وہ فلاں کے جھنڈے کے تحت نکلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کے جھنڈے کے تحت نکلنا ہے، کسی دوسرے کے جھنڈے کے تحت نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفہوم مخالف سے کہہ رہے ہیں استدلال نہیں ہے، کیونکہ مفہوم مخالف کیا ہے، ظاہر مذہب میں معتبر نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دلالت کلام یہ منصوص کی طرح ہے۔ یعنی جب کہہ دیا کہ فلاں کے جھنڈے کے تحت ہی نکلنا، اور تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اس کا مفہوم کہ کسی دوسرے کے جھنڈے کے تحت نہیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ مقتضا ہو ان ظاہر المذہب ان المفہوم لیس بحجہ، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ ظاہر مذہب یہ ہے کہ مفہوم حجت نہیں، حتی فی کلام الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے کلام میں بھی، لأن ما ذکرہ فی ھذا الباب من کلام الامیر فہو من کلام الناس، کیونکہ یہاں پر اس باب میں جو کلام امیر ذکر کیا ہے یہ کلام ناس سے ہے، لا من کلام شارع، نہ کہ کلام شارع سے، وہذا موافق لما مر عن الاشباہ، اور یہ موافق ہے اس کے جو الاشباہ سے اس سے پہلے ذکر ہوا، والظاہر ان القول بکون حجۃ فی کلامہم قول المتأخرین کما یعلم من عبارت شرح التحریر السابقہ، اور ظاہر یہ ہے کہ لوگوں کے کلام میں مفہوم کا حجت ہونے کا قول یہ قول متاخرین ہے، جیسا کہ شرح التحریر کی عبارت سابقہ سے معلوم ہوا، وَلَعَلَّ مُسْنَدَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلْنَاهُ عَانِفًا عَنِ السِّرِ الْكَبِيرِ، اور شاید ان کا مستند اس باب میں وہ ہے جو ہم نے ابھی السِّرِ الکبیر سے کیا ہے ذکر کیا، فَإِنَّهُ مِن كُتُبِ ظاہر روایہ الستہ، کیونکہ یہ کتب ظاہر روایہ ستہ سے ہے، بل ہو آخرها تصنیفاً، بلکہ وہی تصنیف کے اعتبار سے آخر ہے، فالعمل علیہ کما قدمنا فی النظم، تو عمل اسی پر ہے جیسا کہ النظم میں پہلے ہی ہم نے ذکر کیا، یہاں نہیں، یہاں پر امیر کے قول سے اور الاشباہ سے جو اس سے پہلے عبارت گزری اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر مذہب کیا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، لیکن امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان نے السیر الکبیر میں جو استدلال کیا ہے اور کتب ظاہر روایہ سے بھی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کیا جا سکتا ہے، مگر وہاں مطلقاً ہے، یعنی جب کلام شارع میں استدلال کیا جا سکتا ہے تو بدرجہ اولیٰ دوسری جگہ پر استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن متاخرین علماء نے کیا ہے اس کو مقید رکھا ہے، کلام شارع میں اجازت نہیں دی ہے، صرف متفاہم ناس اور اقوال علماء میں اس کی اجازت دی ہے، والحاصل ان العمل الان علی اعتبار المفہوم فی غیر کلام الشارع، اور حاصل کلام یہ ہے کہ اس وقت مفہوم کے اعتبار پر جو عمل ہے وہ کلام شارع کے علاوہ میں ہے، لأن التخصیص علی الشیء فی کلامہ لا یلزم منہ ان یکون فائدتہ النفی عما عداہ، کیونکہ اپنے کلام میں شے پر تنصیص کر دینا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا فائدہ ما عدا سے نفی ہو، لأن کلامہ معدن البلاغہ، کیونکہ کلام شارع کا کلام کیا ہے معدن بلاغہ ہے، فقد یکون مرادہ غیر ذالک، تو کبھی قرآن میں یا کلام شارع میں اس کے علاوہ مراد ہوگا، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں اور ربائبکم اللاتی فی حجورکم، تو یہاں پر حجور کی تقید کا فائدہ کون ذالک هو الغالب فی الربائب، کہ ایسا یہ ربائب میں یہی غالب ہوتا ہے، یعنی یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ کلام شارع کیا ہے یہ معدن بلاغت ہے، کبھی اگر ہم مفہوم مخالف کو لیں تو اس کے مقصود کے خلاف چلے جائیں گے، کیا ہے کلام شارع کے خلاف چلے جائیں گے، جیسے یہاں دیکھ لیجئے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اگر ہم اس قید کو مانیں تو لازم آئے گا کہ اگر ربائب نہ ہو بلکہ بڑی لڑکی ہو تو اس سے نکاح جائز ہو، حالانکہ یہاں پر ربائب کا جو تذکرہ ہے اغلب یعنی عورتیں جو عام طور سے لے کے آتی ہیں وہ بچیاں ہی ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس اغلبیت کے اعتبار سے ربائب کی قید لگائی ہے، ورنہ لڑکی جو لے کے آتی ہے خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو، اگر اس کی ماں سے نکاح کر لیا تو ایسی صورت میں اس لڑکی سے نکاح کر نہیں سکتا، تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ کلام شارع کا مقصد کیا ہے یہ تھوڑا سمجھنا دقیق ہے، لہٰذا مفہوم مخالف سے ہمیں استدلال کلام شارع میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے مقصود کے ہم خلاف مفہوم مخالف کی وجہ سے چلے جائیں گے، اور یہ درست نہیں۔ واما کلام الناس، اور رہی بات کلام ناس کی تو یہ اس خوبی سے خالی ہے، فیستدل بکلامہم علی المفہوم، تو ان کے کلام سے مفہوم پر استدلال کیا جائے گا، کیونکہ یہی ان کے درمیان متعارف ہے، وقد صرح فی شرح السیر الکبیر، اور السیر الکبیر کی شرح میں اس کی صراحت کر دی ہے کہ جو عرف سے ثابت ہو وہ گویا کہ نص سے ثابت ہے، یعنی جب لوگوں کے درمیان عرف ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کیا جاتا ہے اور عرف سے جو ثابت ہوتا ہے وہ گویا کہ نص سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگوں کے درمیان رائج ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال کیا جائے گا تو وہاں گویا کہ نص سے ثابت ہے اور ہم اسے قبول کریں گے اور اس کے ذریعے استدلال کریں گے۔ وہو قریب من قول الفقہاء،
اور یہ فقہائے کرام کے قول سے قریب تر ہے۔ المعروف کالمشروط، یعنی جیسے الثابت بالعرف کالثابت بالنص، اسی طرح المعروف کالمشروط۔ اسی مسئلے پہ اس کی بنیاد لوگ کہتے ہیں کہ تراویح جو پڑھانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر تو کوئی صراحت ہوتی نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے کہ لوگ اسی کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں، کیا اسی کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں نا، تو اسی طور پر فقہاء کرام استدلال کرتے ہیں، یا ہندوستان کے علماء کہتے ہیں وہ جائز نہیں۔ ہاں اگر اس نے کہہ دیا، یہ دلالتاً استدلال ہے نا، لیکن اگر صراحتاً اس نے کہہ دیا کہ میں پیسہ نہیں لوں گا اس کے بدلے میں کو، پھر بعد میں لوگوں نے جتنا بھی دے دیا تو اس کے لیے حلال ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، الصراحۃ فوق الدلالہ کے طور پر ہوگا، کہ جب صراحت کر دی کہ میں نہیں لوں گا تو اب اس میں کوئی حرج نہیں۔ وحینئذ فما ثبت بالعرف فکأن قائلہ نص علیہ فیعمل بہ، اور اس وقت تو جو عرف سے ثابت ہو تو گویا کہ اس کے کہنے والے نے اس پر صراحت کر دی تو اس پر عمل کیا جائے گا، یعنی عرف جب یہ نص کی طرح ہے، بالکل نص کی طرح ہے، تو اگر اس نے کوئی قید لگائی تو گویا کہ اس کے خلاف پر عمل کرنے کی اس نے صراحت کر دی، اور جب صراحت کر دی تو اس پر کیا ہے، عمل کرنا درست اور جائز ہوگا۔ وقضا یقال فی مفہوم روایات، اور اسی طرح سے مفہوم روایات میں بھی کہا جائے گا، فإن العلماء جرت عادتهم، کیونکہ علماء کرام کی عادت اپنی کتابوں میں جاری ہے کہ قیود اور شروط اور اس کے مثل کو ذکر کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہوئے اس چیز کے نکالنے پر ما لیس فیہ ذلک القید، جس میں وہ قید نہیں ہے یا اس کے مثل، یعنی علماء کرام جو روایات ذکر کرتے ہیں، اقوال ذکر کرتے ہیں، مسائل ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی جو شروط لگاتے ہیں یہ مقصد ہوتا ہے کہ جن میں یہ شرط نہ پائی جائے وہ اس حکم سے کیا ہے، خارج ہو جائے۔ وَأَنَّ حُكْمُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوق، اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کا حکم منطوق کے خلاف ہے، یعنی جس کی انہوں نے صراحت کی ہے، جس کی صراحت نہیں کی ہے اس کے خلاف ہے۔ وَهَذَا مِمَّا شَاعَ وَزَاعَ بَيْنَهُمْ بِلَا نَكِيرٍ، اور یہ وہ بات ہے جو ان کے درمیان بلا نکیر شائع اور ضائع ہے۔ وَلِذَا لَمْ يُرَى مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ، اور اسی وجہ سے کوئی ایسا عالم نہیں ملتا جس نے اس کے خلاف صراحت کی۔ نام ذالک اغلبی، ہاں یہ اغلبی ہے، یعنی شرط لگا کر جس میں شرط نہ ہو اس کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے، کیا ہے، اغلبی ہے، ایسا نہیں کہ ہر فرد پر ساقط آئے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ کما عزاہ القحطانی فی شرح النقایا الی حدود النہایہ، جیسا کہ امام قحطانی نے شرح النقایا الی حدود النہایہ میں اس کی جانب اس کو منسوب کیا ہے۔ ومن غیر الغالب قول الہدایہ، اور غالب کے علاوہ میں قول ہدایہ ہے۔ وسنن الطہارہ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ، طہارت کی سنتوں میں سے دونوں ہاتھ کو دھلنا ہے ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے جب کہ وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو۔ فإن التقعید بالاستيقاظ اتفاقی، تو یہاں پر استيقاظ کی قید یہ ہے، اتفاقی ہے، حدیث کے لفظ کے ساتھ تبرکاً واقع ہوا، یعنی کیا کہا، طہارت کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو قید لگا ہے کہ بیدار ہونا، یہ اتفاقی ہے، کسی حکم کو خارج کرنے کے لیے نہیں، یعنی آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اگر بیدار نہیں ہوا اور ہاتھ دھل رہا ہے وضو کرنے کے لیے تو اس میں ہاتھ دھلنا اس کا سنت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قید تو یہی بتائیں، تو یہ کہہ رہے ہیں غیر اغلبی ہے، یعنی اغلبی یہ ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوگا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے استيقاظ کی قید لگائی دونوں ہاتھ کے وضو کرنے والے کے لیے سنت ہونے میں، ٹھیک ہے، تو یہاں کسی حکم کو خارج کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ سے بطور تبرک اس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فإن السنة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين، کیونکہ سنت یہ مستيقظ اور غیر مستيقظ کو اکثر فقہاء کے نزدیک شامل ہے، یعنی ہاتھ متوضی کے لیے چاہے وہ بیدار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو دونوں ہاتھ دھلنا کیا ہے، سنت ہے۔ تو صاحب ہدایہ کی استيقاظ کی قید سے آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ کیا ہے، بیدار شخص کے لیے سنت نہیں ہے۔ وقیل انہ احترازی لاخراج غیر المستيقظ، اور کہا گیا کہ یہ احترازی ہے غیر مستيقظ کو خارج کرنے کے لیے۔ وإلیہ مال شمس الائمہ الکردری، اور اسی طرف امام شمس الائمہ الکردری کا میلان ہے، یعنی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے سنت ہے، چاہے بیدار ہو چاہے سویا ہوا ہو، اور شمس الائمہ کردری اور بعض علماء کے نزدیک کیا ہے،
یہ سب کے لیے سنت نہیں، بلکہ جب بیدار ہوگا تبھی سنت ہے ورنہ نہیں۔ وقولی ما لم یخالف لصریح ثبت، اور میرا قول یہ کہ جب تک کہ صریح کے مقابل نہ ہو یا صریح ثابت شدہ کے مخالف نہ ہو، اے ان المفہوم حجت علی ما قررناہ، یعنی یہ کہ مفہوم حجت ہے اس اعتبار سے جو ہم نے اس سے پہلے ثابت کیا، جب کہ صریح کے مخالف نہ ہو، یعنی مفہوم مخالف کب معتبر ہے؟ جب صریح کے مخالف نہ ہو، ورنہ اگر صریح اس کے بالمقابل آ گیا تو ایسی صورت میں صریح ہی پر عمل کیا جائے گا، مفہوم مخالف پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ فإن الصریح مقدم علی المفہوم، کیونکہ صریح یہ کیا ہے؟ مفہوم پر مقدم ہے، جیسا کہ امام طرطوسی وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ وذکرہ الاصولیون فی ترجیح الادلہ، اور اصولیین علماء کرام نے ترجیح ادلہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ فإن القائلین باعتبار المفہوم فی الادلہ الشرعیہ انما یعتبرونہ اذا لم یأت صریح بخلافہ فیقدم الصریح ویلغى المفہوم، واللہ تعالی عالم۔ تو جو لوگ ادلہ میں مفہوم کے اعتبار کے قائل ہیں، ادلہ شرعیہ میں، یہ اس کا اعتبار کرتے ہیں اس وقت جب کہ صریح اس کے خلاف نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو صریح کو مقدم رکھیں گے اور مفہوم کو کیا ہے؟ ملغا کر دیں گے۔ تو جو لوگ ادلہ شرعیہ میں مفہوم مخالف کو معتبر مانتے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں مانتے ہیں جب کہ صریح کیا ہے؟ اس کے مقابل میں نہ آئے۔ اگر صریح آئے گا تو وہاں پر اس کو مقدم کیا جائے گا۔ تو جس طرح یہ لوگ یہاں پر صریح کو مقدم کرتے ہیں، اسی طرح روایات میں، متفاہم ناس میں اور اقوال میں بھی اگر صریح آ گیا تو ایسی صورت میں مفہوم پر اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ تو حاصل گفتگو کیا ہے؟ یہی ہے کہ مفہوم مخالف احناف کے نزدیک معتبر نہیں ہے کلام شارع میں، البتہ اقوال اور متفاہم ناس میں کیا ہے؟ مفہوم مخالف کیا ہے؟ معتبر ہے۔ حاصل گفتگو، اور یہ مفہوم مخالف جو معتبر ہوتا ہے یا شرط لگاتے ہیں تو کسی حکم کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ اغلبی ہوتا ہے، یعنی عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ شرط سے کسی حکم کو خارج کرنا کیا ہے؟ مقصود نہیں ہوتا۔ اور یہ کیا مطلب مفہوم مخالف کب معتبر ہوگا؟ اس وقت جب کہ صریح اس کے بالمقابل نہ آئے۔ اگر صریح بالمقابل آ گیا تو ایسی صورت میں مفہوم کو چھوڑ دیا جائے گا اور صریح پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ صریح کیا ہے؟ بہرحال دلالت پر مقدم ہوتا ہے، لہذا صریح اور مفہوم میں جب اختلاف ہوگا تو صریح کو مقدم رکھا جائے گا۔ آگے گفتگو عرف وغیرہ کے تعلق سے ہوگی، بہت اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ آگے کی گفتگو پھر ہوگی۔